الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیسرے پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ رکوع میں سیدنا زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر تھا۔ اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے آ کے حضرت مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اللہ آپ کو پاک بنائے گا، یعنی لوگ آپ پر الزام لگائیں گے، اللہ آپ کی پاکیزگی کو بیان فرمائے گا، واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے، یعنی آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان کا آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوکن مریم کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ حیران ہو گئیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو صرف مجھ سے نکاح کیا ہے، میری سوکن کہاں سے آ گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت مریم کو جنت میں میری بیوی بنایا ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز دیا حضرت مریم کو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا۔ یا مریم اقنتی لربی کی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، واسجدی ورکعی، رکوع اور سجدہ کر، یعنی نماز کی پابندی کر۔ اب یہ جو واقعہ بیان ہوا کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی، پھر اللہ نے بیٹی دی، پھر بیٹی کی پرورش جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات کیسے پتہ چلے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ غیب کا علم نہیں، کیونکہ وہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور مکہ والے اللہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ ایک انسان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کسی اسکول مدرسے میں نہیں گئے، کسی کتاب کو نہیں پڑھا، اور 40 سال کی عمر کے بعد وہ ہزاروں سال پہلے کے، سینکڑوں سال پہلے کے حالات و واقعات بتاتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ پر وحی بھیجتا ہے۔ فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب لوگ حضرت مریم کی پرورش کے لیے کہ میں پرورش کروں تو قلمیں ڈال رہے تھے تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے یہ واقعات نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائے ہیں، اور وحی کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب حضرت مریم بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، تو اللہ نے پھر فرشتے بھیجے۔ اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کا بازو پکڑا اور یوں پھونک ماری، اس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح کا معنی ہے زندہ کرنے والا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو قبر پھٹتی تھی اور وہ مردہ باہر آ جاتا تھا اور وہ زندہ ہوتا تھا۔ آپ اس سے باتیں کرتے، اس کے زمانے کے حال احوال پوچھتے، پھر آپ فرماتے واپس چلا جا، پھر وہ پھر قبر میں چلا جاتا اور یوں دوبارہ قبر بند ہو جاتی۔ تو اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے،
اس لیے کہ اس کو بھی اللہ نے یہ اختیار دیا ہوگا کہ وہ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے، لیکن یہ امتحان کے لیے ہوگا۔ اس میں مومنوں کا بڑا سخت امتحان ہوگا۔ بعض کمزور ایمان والے اس کو دیکھ کر کہہ دیں گے واقعی تو ہی خدا ہے، جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں سپر پاور جو ہوتا ہے نا وہ خدا ہوتا ہے بس۔ دجال کہے گا کہ میں تمہیں قتل کروں، بندہ کہے گا نہیں کر سکتا، وہ کہتا ابھی کرتا ہوں، تلوار مارے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، ساری دنیا جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ دیکھ لیں گے، پھر کہے گا زندہ کروں، سب کہیں گے کرو، تو وہ اسے اشارہ کرے گا، دونوں ٹکڑے یوں ملیں گے، بندہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور کمزور ایمان والے کہیں گے واقعی تو ہی خدا ہے۔ اور جس کو قتل کیا تھا وہ اس کو جب کہے گا کہ مجھے مان لے میں خدا ہوں، تو وہ کہے گا مجھے اب اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ کہے گا اب ذرا مجھے مار کے دکھا، اب یہ زور لگا لے گا، اس مومن کو نہیں مار سکے گا۔ تو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بھی بڑے باروب ہوں گے، آخرت میں بھی، ومن المقربین، اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوں گے، اور ان کے 2 معجزات بڑے عجیب ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں بھی باتیں کریں گے اور بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے۔ اب ماں کی گود میں تو سمجھ میں آتا ہے، چند دن کے بچے تھے، تو حضرت مریم پریشان کہ لوگ مجھ سے کہیں گے کہاں سے لائی تھی، تو شادی نہیں ہوئی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کہاں سے لائی؟ تو فاشارت الی، اشارہ کر دینا کہ بچے سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اب جب لوگوں نے بدتمیزی کی اور لوگوں نے کہا بھی بچہ کہاں سے لائی، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی چند دن کا بچہ جو ماں کے گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی انہوں نے یہ کہا، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ معجزہ ہو گیا کہ ماں کی گود میں آپ نے گفتگو کی۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے وَكَهْلًا، کہ بڑھاپے میں بھی آپ بات کریں گے، تو بوڑھے سارے ہی بولتے ہیں، تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ معجزہ اس طرح ہو گیا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، وہ سولی پہ لٹک گئے، بھئی کیوں لٹکے؟ کہتے جی ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ کیسا عجیب مذہب ہے عیسائیوں کا بھی، گناہ تم کرو، کفارہ تمہارا نبی دے۔ عجیب لوگ ہیں۔ تو یہ بھرپور جوانی میں انہوں نے قتل کیا، لیکن اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں 6 پارے میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ وصولی پہ لٹکے، بلکہ ان کا ایک ہم شکل تھا جس کی وجہ سے ان کو مغالطہ لگا۔ پھر یا اللہ وہ گئے کہاں؟ اللہ پھر فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، پکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی اس وقت امام مہدی جو ہوں گے وہ امیر المومنین ہوں گے، تو امام مہدی پوری دنیا کے امیر ہوں گے اور جہاد کرتے ہوں گے، جہادی لشکروں کو روانہ کریں گے، اور پھر امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، اچانک مینار کی طرف دیکھیں گے جو مشرق کی طرف مینار ہوگا کہ 2 فرشتوں کے سہارے سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مینار پر، اور آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا ایسے جیسے تازہ غسل کر کے آئے ہیں، اور پھر سیڑھی لگا کر وہاں سے نیچے اتارا جائے گا۔ خود بخود سیڑھی کے ذریعے کیوں نہیں آ گئے؟ اللہ نے وہاں ایسا انتظام کیا کہ سیڑھی ہی نہیں بنوائی ان سے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ کوئی سیڑھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اگر وہ سیڑھی اتر کے آ جائیں تو لوگوں نے کہنا یہ تو عیسیٰ نہیں ہو سکتے، یہ تو ہمارے سامنے یوں چل کے آگے، جیسے آج کل ہم میں سے بعض لوگ اٹھتے ہیں، او جی میں مہدی ہوں جی، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں جی، آج کل یہ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ تو وہاں چھت پہ اتریں گے،
پھر وہ سیڑھی لے کے آئیں گے، سیڑھی لگا کے نیچے اتاریں گے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ واقعی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب جب مصلی کے پاس تشریف لائیں گے تو امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، ظاہر ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مہدی آج کی نماز تم پڑھاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ کر دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نبی بن کر نہیں، محمد کا امتی بن کر آیا ہوں۔ وہ نماز عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام امیر المومنین بن جائیں گے، پھر نماز آپ پڑھایا کریں گے، پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کریں گے، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام وہاں کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا، اور وہاں جتنے لوگ موجود ہوں گے سب سنیں گے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سلام کریں گے، ہمارے نبی قبر سے جواب دیں گے وعلیکم السلام، اور اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے سب اللہ کے نبی کی آواز سنیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اب یہ جو عمر آپ کی ہوگی یہ ہے بڑھاپے کی عمر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا یا سولی پہ لٹکا دیا، نہیں، ابھی تو آسمانوں پہ زندہ ہیں، پھر واپس آئیں گے اور اتنی زندگی اور گزاریں گے، تقریباً 40-45 سال زندگی مزید گزاریں گے۔ تو وہ جو آئیں گے تو وہ بڑھاپے میں جو باتیں کریں گے، تو اس لیے عقیدہ یہ رکھو قرآن کے حکم کے مطابق کہ وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، زندہ ہیں، اور احادیث کی روشنی میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو وہ آدمی قرآن کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مرزائیوں قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وفات پا گئے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے پہلے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کچھ الٹے سیدھے دعوے کرتا رہا۔ تو بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ واقعی یہ عیسیٰ ہے۔ آخر میں مرزائیوں نے جو عقیدہ رکھا وہ کہنے لگے یہ محمد ثانی ہیں، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا مرزا غلام قادیانی کو۔ اسی لیے بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ تو اپنی دکانوں و شیزان کے اوپر کلمہ بھی لکھتے ہیں، اور وہ تو انا خاتم النبی لا نبی بعدی بھی لکھتے ہیں، اور وہ تو کلمہ پڑھتے بھی ہیں، تو یہ مرزائی کیسے ہو گئے، کافر کیسے ہو گئے؟ آپ ان کی کتاب پڑھیں، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد سے مراد وہ آمنہ کا لال نہیں لیتے، ہم محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی لیتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں۔ اور پھر یہ جو لکھتے ہیں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، یہ مطلب یہ نہیں لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، بلکہ اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مرزا یہ آخری نبی ہے، وہ تو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور آپ 40 یا 45 سال کی زندگی گزاریں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا، اور مسجد نبوی میں گنبد خضراء کے نیچے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس قبر کے پاؤں کی طرف ایک جگہ قبر کی خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔